یہ خیال رکھتے ہوئے ضمیر لگاتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اسی طرح ہمیں خیال رکھتے ہوئے صیغہ لے کے آنا چاہیے، لفظ لے کے آنا چاہیے، فعل لے کے آنا چاہیے۔ مثلا ہم کہتے ہیں زاہد گیا، وہ سب لوگ گئے، وہ زینب آئی، وہ سب عورتیں آئیں۔ تو دیکھیں کہ ہم نے اپنے الفاظ بدلے ہیں کس اعتبار سے؟ فاعل کے اعتبار سے، ضمیر کے اعتبار سے۔ تو کوئی بھی جملہ جب ہم اس کو بناتے ہیں عربی کے اندر، اس میں ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں یہ بات کس کے متعلق ہو رہی ہے، پھر جس کے متعلق بات ہو رہی ہو اس کا خیال رکھتے ہوئے اسی طرح کی چیزیں پھر ایسے لفظ لگا کر استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ وضاحت ہو جائے کہ یہ بات کسی مرد کے متعلق ہے یا کسی عورت کے متعلق ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم جو ہے وہ تمرین نمبر 3 کریں گے۔ تمرین نمبر 3 میں چند نئی چیزیں ہیں۔ وہ کیا کہ فعل ماضی جب کسی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب وہ مرد اکیلا ہو تو وہ صیغہ ذہابہ کی صورت میں آتا ہے۔ جیسے کہا تھا اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ زبر آئے گی، لفظ کے صیغے کے آخر میں زبر آئے گی ہمیشہ۔ تو اسی طرح یہی لفظ جب کسی عورت فیمیل کے لیے یوز ہو، استعمال ہو، تو فیمیل کے لیے جب استعمال ہوگا یہ لفظ تو پھر وہ جیسے ذہابت ہم نے کہا تھا تو ذہابہ کی بجائے اب ذہابت ہو جائے گا۔ تو ذہابت جب ہوگا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ لفظ جو فعل استعمال ہوا ہے یہ کسی فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو ہمیشہ ہم اس بات کا خیال کریں گے، تمارین کو حل کرتے ہوئے بھی ہم آج یہ صیغہ پڑھیں گے کہ جب ایک فیمیل کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ لفظ ہے ذہابہ، اور جب فیمیل کے لیے ہوگا وہ بنے گا ذہابت۔ اب وہ جو فیمیل جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی تو اس کے لیے ماضی کے اندر، یہ صرف ماضی کی بات ہے، بلکہ یہ مضارع میں بھی یہی تبدیلی ہوتی ہے عمومی طور پر، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں آتا۔ مضارع میں بھی تقریباً یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ نون لگا دیں گے آخر میں، نون، جیسے ذہابہ سے ذہبنا، خراجہ سے خرجنا، ٹھیک ہے، اکلا سے اکلنا، یعنی کہ کھایا، گیا، گئیں، ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس طرح استعمال کریں گے۔ تو اس سبق میں تمرین نمبر 3، اس میں یہ دیکھیں کہ اینا بیتکم یا اخوان، اے میرے بھائیو تمہارا گھر کدھر ہے؟ وہ اینا بیتکن یا اخوات، اور تمہارا گھر کدھر ہے اے میری بہنوں؟ تو مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے کننا آیا اور مذکر کا خیال رکھتے ہوئے کم آیا۔ یہ کم وہی ضمیر ہے جب یہ الگ جدا ہو کر آ رہی تھی تو انتم کی صورت میں آ رہی تھی، اور کننا
وہی ضمیر ہے، جب یہ جدا ہو کر آ رہی تھی تو انتنا کی صورت میں آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو این بیتکم یا اخوان، کہاں ہے تمہارا گھر اے بھائیو، اور این بیتکن یا اخوات، کہاں ہے تمہارا گھر اے بہنوں۔ اسی طرح اب وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک جملہ موجود ہے جو کہ مذکر ہے، اب اس کو آپ نے بنانا ہے مؤنث، تو این اخوکم یا اخوان، کہاں ہے تمہارے بھائیو، تمہارے بھائی اے بھائیو، تمہارے بھائی کدھر گئے ہیں بھائیو۔ اب یہی سوال ہم کسی مؤنث سے کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تو آئے گا این اخوکن یا اخوات، این اخوکن، صرف کنہ کا اضافہ، یا اخوات، اور دوسرا یہاں اخوان ہے جو اخی کی جمع ہے، اور یہاں اخوات ہے جو کہ اختن کی جمع ہے، عربی میں اختن جو ہے وہ بہن کو کہتے ہیں، اور اخوات جو ہے جو بہنیں زیادہ ہوں، اور اخی عربی میں جو ہے بھائی کو کہتے ہیں، اور جب زیادہ ہوں بھائی تو اخوا یا اخوان کہتے ہیں۔ تو این مدرستکم یا اخوان، کہاں ہے تمہارا مدرسہ یا اے بھائیو۔ تو اب یہی جملہ جب ہم مؤنث کے لیے بنائیں گے تو بنائیں گے این مدرستکن یا اخوات، این مدرستکن یا اخوات، کہاں ہے تمہارا سکول اے بہنوں۔ متا اختبارکم یا اخوان، اختبار ٹیسٹ، امتحان، امتحان ٹیسٹ کے لیے اختبار کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے سوال کہ متا کب ہے اختبارکم تمہارا ٹیسٹ یا اخوان اے بھائیو، تمہارا ٹیسٹ کب ہے۔ تو یہی سوال اگر کوئی مخاطبات جو ہیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ عورتیں ہوں تو ان سے یہ سوال ہوگا متا اختبارکن یا اخوات ھذا عمکم یا اخوان، کیا یہ تمہارے چچا ہیں اے بھائیو۔ تو یہی سوال اگر کسی فیمیل سے ہو تو ایسے ہوگا اھذا عمکن یا اخوات، کہ کیا یہ تمہارے چچا ہیں اے بہنوں۔ اگلا سوال ہے ابیتکم قریب یا اخوان، کیا تمہارا گھر قریب ہے اے بھائیو۔ تو یہی سوال اگر عورتوں سے ہو تو ہوگا این بیتکن، سوری ابیتکم، ابیتکم تھا یہاں پہ، وہاں آئے گا ابیتکن قریب یا اخوات۔ اگلا سوال ہے فی ای شہر اختبارکم، کس مہینے میں، فی ای شہر کس مہینے میں، اختبارکم تمہارا امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، یا اخوان اے بھائیو۔ اب یہی کسی فیمیل کے گروپ سے سوال ہو تو ایسے ہوگا فی ای شہر اختبارکن یا اخوات۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو ضمائر ہیں وہ استعمال کیسے ہو رہی ہیں، بدل کر چینج ہو کر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہی بات کی کہ جب یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو مؤنث جمع کے لیے تو اس میں پھر کیا ضمیر تبدیل ہو جائے گی، وہ ضمیر کی دو صورتیں جو کہ مل کے آتی ہیں، کبھی وہ جدا ہو کر آتی ہیں۔ تو جب جدا ہو کر آتی ہیں نہیں، یہ نون جو ہے، نون کنہ، یہ جو ہے نا کنہ نون مشدد، یہ نون جو ہے یہ خواتین کے لیے ہی آتا ہے، مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے۔ یہ دوسرا جو نون ہے جو مسلمون وغیرہ میں آتا ہے وہ اور نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نون کنہ، کنہ، یہی جب فعل میں جائے گا تو دونوں طرح آئے گا، ایک جگہ پہ یہ مشدد آئے گا، ایک جگہ پہ صرف اس پر زبر آئے گی، جیسے خرجنا، خرجنا، ذہبنا، کتبتن، یہ دونوں طرح آتا ہے نون مشدد، اور یہ یعنی کہ اس پر تشدد آتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اسی نون پر جو ہے پھر وہ زبر بھی آتی ہے، تو یہ اس طرح یہ نون آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمرین دیکھیں ہم نے آج حل کی اس حوالے سے۔
اب اگلا دیکھیں، کہتا ہے ضع فی الاماکن الخالیہ، رکھیے خالی جگہوں میں، فیما یلی ضمیر مناسب للمخاطب، ایسی ضمیر جو مناسب ہو مخاطب کے لیے، یعنی کسی کو بلانے کے لیے حاضر جو ہے اس کے لیے ضمیر مناسب ہو۔ تو ہے جو ضمیریں دی ہیں وہ یہ ہیں انتا، انتم، انتی، انتن، ٹھیک ہے۔ امسلمن، تو سوال ہے کہ کسی سے کیا آپ مسلمان ہیں؟ مسلمن، مسلم لفظ واحد ہے، اب اس کے لیے ضمیر آئے گی وہ بھی واحد کی آئے گی۔ ایک بات، مسلم سامنے موجود ہے، حاضر کی ضمیر آئے گی، اس سے بات ہو رہی ہے، واحد حاضر، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم مذکر ہے، مرد ہے، تو اس کے لیے ضمیر کون سی آئے گی؟ واحد کی، مذکر کی، حاضر کی، واحد مذکر حاضر کی، یعنی کہ اس کے ذریعے ضمیر آئے گی واحد مذکر حاضر، اور وہ کون سی ہے؟ وہ انتا ہے، تو یہاں لگائیں گے انت مسلمون، انت مسلمون، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس کے بعد ہے اگلی ضمیر مریضہ۔ اب مریضہ لفظ جو ہے اس میں دیکھیں وہ کسی فیمیل کے لیے آتا ہے ہمیشہ، مؤنث کے لیے مریضہ، ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو مریضہ، ایک کو کہا واحد ہو گیا ایک، اور اس کے بعد فیمیل ہیں، کوئی عورت ہیں وہ بیمار ہیں، تو اس کے یہ ہو گیا پھر واحد مؤنث، اور اس سے مخاطب ہوا جا رہا ہے وہ سامنے ہے، ان سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ مریض ہیں، تو اب یہ پھر اس میں کون سی ضمیر لگے گی؟ واحد مؤنث حاضر کی، اور یہ وہ ضمیر ہے انتی، انتی لگے، انتی مریضۃ، انتی مریضۃ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے طبیبات، اطبیبات، یعنی کہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، یعنی کہ فیمیل ڈاکٹر ہیں، تو اب سامنے جو ہیں وہ فیمیل ہیں۔ ایک تو لفظ دیکھیں جمع کا ہے، تو صیغہ بھی اب ضمیر جو آئے گی وہ بھی جمع کی آئے گی۔ دوسرا، یہ لفظ جو ہے وہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، طبیبات، اس کا مطلب ہے اب جو ضمیر آئے گی وہ کون سی آئے گی؟ مؤنث کی آئے گی۔ اور آخری بات یہ کہ طبیبات سے ان سے بات ہو رہی ہے، سامنے مخاطب ہے، سامنے بات ہو رہی ہے، تو اب ان سے جب بات ہو رہی ہے سامنے، ان سے مخاطب ہونے کے لیے ایسی ضمیر لگے گی جو ان سے آپ یا تم یا تو کے معنی دے رہی ہو، تو اس کے لیے اب یہاں پہ آئے گی جمع مؤنث حاضر کی ضمیر جو کہ انتن ہے، ٹھیک ہے۔ انتن طبیبات، کیا آپ سب جو ہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہو، فیمیل ڈاکٹر ہو۔ اس کے بعد ہے تجارن، یہ تاجرون کی جمع ہے، اور تاجر جو ہے وہ کسی مرد کو کہا جاتا ہے، ایک تجارت کرنے والا ہو تو تاجر، زیادہ ہوں تو تجار۔ تجار ایک پتہ چلا تجار کیا ہے؟ جمع ہے، دوسرا مذکر ہے، تیسرا سامنے ہے ان سے بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم ایسا لفظ لگائیں گے جس سے ان سے مخاطب ہوا جا سکے ضمیر، تو اس کے لیے جمع مذکر حاضر کی ضمیر آئے گی، تو وہ ہے انتم، انتم تجارون، کیا تم تاجر ہو؟ سمجھا رہی بات کی؟ تو اس کے بعد ہے بنت المدرسی، بنتو ایک، یہ یعنی کہ کسی لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ جو ہیں وہ استاذ کی بیٹی ہیں؟ تو لڑکی ہے، اس کے بعد ایک ہے، اس کے بعد اس سے بات ہو رہی ہے، تو وہ اس کے لیے کون سی ضمیر آئے گی؟ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر، تو یہ ہے انتی، انتی بنت المدرسی۔ اخوات عباس، پوچھا جا رہا ہے کسی سے کچھ سامنے موجود ہیں کہ وہ کیا تم عباس کی بہنیں ہو؟ تو اخوات جو ہیں وہ جمع ہیں اور مؤنث ہے اور سامنے موجود ہیں، حاضر ہیں، تو اب ان سے جب بات ہو رہی ہے تو اس کی ضمیر لگے گی جمع مؤنث حاضر کی، اور وہ انتنا ہے۔ اس کے بعد آخری کہ یہ مثال دیکھیں، اطلاب، سوال یہ ہو رہا ہے کیا تم طالب علم ہو؟ جی، تو طالب علم طلاب جمع ہے، مذکر ہے، سامنے موجود ہیں، اس کے لیے جمع مذکر حاضر کی ضمیر آئے گی، اور جو کہ انتم ہے۔
تو یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے ضمائر کا استعمال سیکھا۔ کون سی ضمائر کا؟ مخاطب ضمیریں، جب کوئی سامنے موجود ہو مذکر مؤنث میں سے، اگر ایک ہو مرد ہو مذکر ہو تو اس کے لیے انتا سامنے موجود ہو، اگر فیمیل ہو سامنے موجود ہو اس سے بات ہو رہی ہو تو اس کے لیے انتی، اگر سامنے مرد زیادہ ہوں تو انتم، اور سامنے جو بات ہو رہی ہے جن سے وہ فیمیل ہیں اور زیادہ ہیں تو پھر اس کے لیے انتنا۔ تو ہمیشہ یہ وہ ضمیریں جو جدا ہو کر آتی ہیں، اس یہ ضمیریں یعنی کہ ان کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل، جدا ہو کر آنے والی رفع۔ تو یہ جی ضمیریں ہیں آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھی ہیں، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ایک نئی جو ہے وہ بحث کے ساتھ جو کہ اسی کے متعلقہ ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو آپ کا کوئی کوشچن